ہمارے درمیان چوڑی گلی مظفر نگر مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنے روح پرور گفتگو سے ہم تمام سامعین کو محسوس فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد عزیزان ملت اور یہاں جلسہ گاہ میں موجود موضع آدم پور کے باشندگان اور خوبصورت نظامت کے فرائض انجام دے رہے میرے عزیز اور دوست اور اسٹیج پر موجود حضرات علماء اکرام، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اس جلسے کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت سے ہوا۔ یہاں ہمارا اور آپ کا بیٹھنا یہ بھی اللہ کے قرآن کی نسبت سے ہے۔ حضرت قاری سفیان صاحب دامت برکاتہ جب قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید آپ نے قرآن مقدس اسی لب و لہجے کے ساتھ میں، اسی خوش الحانی کے ساتھ اور اسی چاشنی کے ساتھ میں قرآن مقدس کی تلاوت فرمائی جس خوش الحانی کے ساتھ یہ قرآن کریم 1450 سال پہلے سرزمین عرب پر نازل ہوا تھا۔ اور خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اللہ کا یہ قرآن حضرت قاری صاحب کی آواز کے ذریعے سے اور قرآن کے وہ الفاظ قاری صاحب کی آواز کے ذریعے سے ہمارے کانوں سے ہوتے ہوئے ہمارے دل کی دنیا کے اندر اتر گئے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس قرآن نے سرزمین عرب پر بلکہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تمام تر برائیوں کا خاتمہ 1450 سال پہلے کیا تھا۔ اور یہی وہ قرآن ہے کہ جس قرآن نے ساری انسانیت کو جینے کا درس دیا، ساری انسانیت کو بہترین جینے کا سلیقہ سکھلایا۔ اور یہی وہ اللہ کا قرآن ہے کہ جس قرآن نے سارے لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا۔ اور یہی وہ قرآن ہے کہ جس قرآن نے قیصر و کسریٰ کے قدموں میں بڑھتے سسکتی ہوئی انسانیت کو آزادی کا خواب ہی نہیں دکھلایا بلکہ ان کو مکمل آزادی عطا کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج قرآن کریم کی آمد کے 1450 سال کے بعد جب ہم اپنی نظریں مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دنیا ایک بار پھر ہمیں اسی دلدل میں پھنسی ہوئی نظر آتی ہے کہ جس دلدل میں یہ آمد قرآن سے پہلے 1450 سال پہلے جس دلدل میں پھنسی ہوئی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسے ماحول میں جبکہ ساری دنیا قرآن کریم کی آمد سے پہلے جس طرح جہالت کے اندھیروں میں تھی انہی اندھیروں میں چلی گئی، تو ایسے ماحول میں ہر ایک قرآن کے ماننے والے، قرآن کے پڑھنے والے اور قرآن کے سمجھنے والے، قرآن کے سمجھانے
یہ فریضہ عائد ہوتا ہے اور یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے اس قرآن کو اپنے سینوں میں اس کی امانت کو بسا کر کے اپنی زبان سے اس کی تلاوت کرتے ہوئے اس طرح سے نکلے جس طرح سے 1450 سال پہلے حضرات صحابہ کرام اللہ کے اس قرآن کی امانت کو اور اس کی تلاوت کو اپنی زبان سے کرتے ہوئے سرزمین عرب سے نکلے تھے اور افریقہ کے صحراؤں میں جا کر کے انہوں نے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں لگائی تھی اور پھر افریقہ کے صحراؤں سے وہ وہاں تک پہنچے جہاں تک اللہ نے ان کو بھیجا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، دنیا کے ہر کونے تک انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا۔ آج ہر ایک انسان ہمارے معاشرے کا یہ تبصرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، چائے کی دکانوں پر، گلی اور محلے کے چوراہوں پر اور مکان کے دھلوں پر بیٹھ کر کے یہ تبصرہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل خراب تر ہوتا ہوا چلا گیا ہے اور ہمارے معاشرے کے حالات یہ ہیں کہ اتنی برائیاں جڑ پکڑ چکی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک آدمی کا یہی تبصرہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس طرح کے خشک تبصروں سے کوئی اجالا ہونے والا نہیں ہے اور اس طرح سینہ زنی کرنے سے کوئی نیا سورج اگنے والا نہیں ہے، کیونکہ 1450 سال پہلے فاران کی چوٹیوں سے قرآن کریم نے یہ سزا لگائی تھی کہ جو قوم مجھے اپنے سینوں میں بسائے گی اور جو قوم مجھے اپنا نصب العین بنائے گی اور جو قوم مجھے اپنا مقصد بنائے گی اور جو قوم مجھے اپنا طریقہ حیات بنائے گی، میں اسے دنیا میں جینے کا سلیقہ بھی سکھلاؤں گا اور اس دنیا کی بادشاہت بھی اسے ہی عطا کروں گا۔ یہ قرآن کریم نے سزا لگائی تھی۔ آئیے ہم ایک نظر اس معاشرے پر بھی ڈال کر کے دیکھیں کہ جب تک قرآن دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، اس انسانیت کا اور اس دنیا میں پلنے والے انسانوں کا عالم کیا تھا۔ ایک باپ اپنی بچی کو جس کی عمر 5 سال ہے، 6 سال ہے، وہ باپ اپنی اس بچی کی انگلی پکڑتا اور اسے جنگل کی طرف لے کر کے چلتا۔ ایک ہاتھ میں اس کے پھاوڑا ہے، دوسرے ہاتھ میں اس کی بچی کی ایک انگلی ہے، ہاتھ ہے۔ یہ معصوم سی بچی، یہ ننھی کلی یہ سمجھتی کہ شاید میرا باپ مجھے کسی میلے میں میلہ دکھانے کے لیے لے جا رہا ہے، یہ سمجھتی کہ شاید میرا باپ مجھے کسی بازار میں کھلونا دلانے کے لیے لے جا رہا ہے، لیکن یہ اس بچی کو لے کر کے جاتا اور جنگل میں گڑھا کھودنا شروع کرتا۔ یہ بچی دیکھتی کہ میرا باپ گڑھا کھود رہا ہے، اس کے دل کو احساس ہوتا، دوڑ کر کے جاتی، ابا جان آپ کی پیشانی پر یہ پسینہ ہے، لاؤ اس کو میں اپنے پٹھوں سے صاف کر دوں۔ یہ بچی اپنے باپ کو دیکھتی کہ یہ پیاس کی شدت سے پریشان ہے تو ایک پیالہ پانی کا لے کر اس کے قریب جاتی اور اس سے کہتی ابا جان آپ یہ پیالہ پانی کا پی لے۔ لیکن اس ننھی کلی کو کیا معلوم تھا، اس ننھی کلی کو یہ کیا علم تھا کہ جسے یہ اپنا باپ سمجھ رہی ہے وہ شیر سے بڑا درندہ ہے، یہ جسے اپنا باپ سمجھ رہی ہے وہ ایک بھیڑیا ہے، جسے یہ اپنا پالنہار سمجھ رہی ہے وہ ایک کالا ناگ ہے جو چند منٹوں کے بعد اس معصوم سی بچی کو ڈسے گا۔ پھر یہی ہوتا کہ چند منٹوں کے بعد وہ گڑھا تیار ہوتا، یہ باپ اس کا اس بچی کے جسم پر اس بچی کو گڑھے میں دھکیل دیتا اور اس کی پسلیوں پر پیر رکھ کر کے کھڑا ہوتا۔ یہ بچی دہائی دیتی کہ میرا قصور کیا ہے، یہ بچی چنگھاڑ تھی لیکن اس کی چنگھاڑ کو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ہزاروں من مٹی کے نیچے اس معصوم سی بچی کو اس کا باپ دبا دیتا، یہ زمین کراہتی لیکن اس کی کراہت کو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ قربان چاہیے محمد رسول اللہ کی ذات اقدس پر، اور یہ زمین کراہتی تو اس کی کراہت کو کوئی سننے والا نہیں تھا، اس لیے کہ روم کا بادشاہ وہ عورتوں کی زلفوں اور جان پینے میں لگا ہوا تھا اور دوسری طرف ایران کا بادشاہ کسرا وہ لوگوں کی زمینیں اور ملک ہتھیانے میں لگا ہوا تھا۔ تو اس بچی کی صداؤں کو کون سنتا تھا؟ قربان چاہیے محمد رسول اللہ کی ذات اقدس پر کہ 571 عیسوی میں پھر آگرہ کے آنگن میں محمد رسول اللہ جنم لے کر
کرو۔ نعرہ تکبیر، مدارس اسلامیہ، دارالعلوم دیوبند، مدرسہ نور القرآن، مدرسہ نور القرآن، علماء کرام، یہ ہے وہ قرآن اور یہ ہے وہ معاشرہ اور یہ ہے وہ تہذیب اور یہ ہے وہ دین اسلام جو دنیا کے اندر آیا تو کمزوروں، عورتوں، بچیوں، غلاموں، باغیوں اور لونڈیوں کو جینے کا حق دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم 1450 سال کے بعد جب اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ خامیاں اور یہ کمیاں جن کو قرآن ختم کرنے کے لیے آیا تھا آج ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے چکی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باپ، آج کا معاشرہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عرب کا وہ درندہ انسان اپنی بیٹی کو کم از کم 5 سال 6 سال جینے کا حق دیتا تھا اور اس کے بعد اس کو کسی گڑھے کے اندر دفنا دیتا۔ لیکن آج کے اس انسان میں، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں مشینیں ایجاد کی ہوئی ہیں، الٹرا ساؤنڈ اور سی ٹی اسکین کے ذریعے سے یا دیگر ذرائع کے ذریعے سے وہ یہ پتہ لگاتا ہے کہ اس ماں کے پیٹ کے اندر جو حمل پڑ رہا ہے یہ حمل میل ہے، یہ حمل فیمیل ہے، یہ حمل لڑکا ہے یا یہ حمل لڑکی ہے۔ یہ باپ بھی، یہ ماں بھی پھر کسی مشینری کے پاس جا کر کے جب ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں پلنے والا جو یہ حمل ہے یہ حمل لڑکی ہے، تو چنانچہ یہ باپ بھی اور یہ ماں بھی پھر رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کے اس بچی کے قتل کا انتظام کرتے ہیں اور اس بچی کے قتل کا یہ مشورہ کرتے ہیں۔ پھر صبح کو یہ کسی ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں کہ جس ڈاکٹر کی دکان پر بظاہر MBBS کا بورڈ لگا ہوا ہے اور دنیا سمجھتی ہے کہ یہ ڈاکٹر ساری دنیا کی نگاہوں میں شرافت کا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ یہ باپ بھی اور یہ ماں بھی اور یہ ڈاکٹر بھی پھر اس بچی کا قتل طے کرتے ہیں اور جب پیسوں میں اس بچی کا قتل ماں کے پیٹ کے اندر کیا جاتا ہے اور قتل بھی وہ گھنونا ہے کہ اس بچی کی بوٹیاں کی جاتی ہیں، ان بوٹیوں کو پھر کہیں دفنایا نہیں جاتا بلکہ ان بوٹیوں کو اٹھا کر کے کبھی کسی کوڑے کے کچرے پر پھینک دیا جاتا ہے، کبھی گندی نالیوں کے اندر بہا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر اللہ کا یہ قرآن کہیں عدالت کے اندر نافذ ہوتا اور صحابہ نے اس قرآن کو اپنے سینوں کے اندر بسایا تھا اور صحابہ نے اس قرآن کو اپنے معاشرے کے اندر نافذ کیا تھا، خدا پاک کی قسم قرآن کریم کا فیصلہ تو یہ ہے کہ یہ باپ بھی، یہ ماں بھی اور یہ ڈاکٹر بھی جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے پوچھنے والا کون، اس لیے کہ دنیا کے قانون وہ اندھے ہو چکے ہیں، لیکن اگر قرآن سے پوچھا جائے کہ ان کی سزا کیا ہے تو قرآن کہتا ہے کتب علیکم القصاص، کہ جس طرح سے انہوں نے اس بچی کے جینے کا حق چھین لیا، اگر اللہ کا قرآن ان کا فیصلہ سنانے پر آئے تو کتب علیکم القصاص، نہ اس ظالم باپ کو، نہ اس ظالم ماں کو اور نہ اس ظالم ڈاکٹر کو جینے کا کوئی حق ہے۔ کتب علیکم القصاص، قصاص کے ضابطے کے تحت ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا جائے، یہ قرآن کا فیصلہ تھا۔ اور صحابہ کے دور میں اگر کوئی اپنی بیٹی کا قتل کر دیتا، صحابہ کے دور میں اگر کوئی اپنی بچی کو شکم میں مار دیتا تو سوال ہی پیدا نہیں کہ وہ بچ جاتا، اس لیے کہ صحابہ نے اس قرآن کو جو ہے سرزر اللہ کی زمین پر نافذ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہے قرآن، یہ ہے وہ دین اسلام۔ ہم قدر کریں اس دین کی کہ قرآن دنیا میں آیا تو اندھیروں کے اندر اجالا کر دیا۔ آج ساری دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوا چلوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو کہا جاتا کہ اے عورت تو ناگن ہے، اے عورت تو ڈائن ہے، اس لیے کہ تو نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر کو ڈس لیا ہے۔ اور بعض قوموں کے اندر تو یہ رواج ہے آج بھی کہ جب ان کی بہو بیوہ ہو جائے، کوئی عورت بیوہ
اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی تو دوسرا کپڑا نہیں پہنے گی. اور ہمارے ملک عزیز کے اندر بھی ایک رسم یہ تھی کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس سے کہا جاتا کہ تیری سزا یہ ہے کہ تجھے کسی چتا کے اندر جہاں تیرا شوہر جل رہا ہے جلنا پڑے گا. تو اس پرتھا کو اور اس رسم کو جو ہے وہ ستی پرتھا کہا جاتا تھا. لیکن میرے عزیز ساتھیوں قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب محمد رسول اللہ کی عمر 40 سال پہنچتی ہے اور جب رسول اللہ کی عمر 25 سال پہنچی, قرآن کریم کے 15 سال پہلے نازل ہونے سے اللہ کا نبی یہ 25 سال کا نوجوان یہ محمد رسول اللہ یہ عبد المطلب کا بیٹا یہ عبد المطلب کا پوتا یہ عبداللہ کا بیٹا اس جوان کی عمر جب 25 سال پہنچتی ہے یہ اللہ کا رسول یہ محمد رسول اللہ حضرت خدیجہ کے آنگن میں پہنچتا ہے. اور خدیجہ وہ عورت ہے جس خدیجہ کی عمر 40 سال ہے, اللہ کے نبی کی عمر 25 سال ہے. اور خدیجہ وہ ایک شوہر نہیں دو شوہر اس کے دنیا سے رخصت ہو چکے. ایک شوہر کا غم نہیں اسے, دو شوہر کی ودھوا ہے, دو شوہر کی بیوہ ہے. محمد رسول اللہ جس کی جوانی پر سارا عرب قربان, جس کا حسن و جمال یوسف سے کہیں اعلیٰ تھا, یہ نوجوان 25 سال کا ہے. 40 سال کی خدیجہ دو شوہروں کی بیوہ جس کو دو شوہروں کے قبلے جس کی جوانی کو جھلسا کر کے رکھا تھا. حضرت خدیجہ سے 40 سال کی عمر خدیجہ کی ہے اور محمد رسول اللہ کی عمر 25 سال کی ہے. 25 سال کا جوان خدیجہ سے نکاح کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اے بیوہ اب تجھے کوئی دائر نہیں کہے گا, تجھے اب کوئی جو ہے وہ ناگر نہیں کہے گا, تجھے جینے کا حق دیا جائے گا, تجھے جینے کا سلیقہ دیا جائے گا. اور قرآن کریم نے قیامت تک کے لیے اس آیت کو ساری دنیا کے لیے مشعل راہ بنا دیا. قرآن نے کہا کہ فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. اے بیوہ جب تیرے 4 مہینے 10 دن گزر جائیں اور تو اپنے شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن مکمل کر لے, منا لے, اب تیری عدت کے 4 مہینے 10 دن گزر گئے, اب دنیا کا کوئی چودھری, کوئی بڑا, کوئی طاقتور انسان, کوئی تیرا بھائی تجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اگر تو نکاح کرے گی تو ہماری ناک کٹ جائے گی. کوئی تجھے لوڈی اور غلام بنا کر کے نہیں رکھ سکتا. اب تو آزاد ہے, تیرے 4 مہینے 10 دن گزرے تو اس سے نکاح کر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 40 سال کی عمر میں 2 شوہروں کی بیوہ سے محمد رسول اللہ نے نکاح کر کے ساری دنیا کو قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ یہ بیوہ عورت یہ سماج سے نکالنے کے قابل نہیں بلکہ عزت و احترام کے قابل ہے. یہ انقلاب دنیا کے اندر کون لے کر کے آیا؟ یہ انقلاب محمد رسول اللہ لے کر کے آئے. یہ انقلاب قرآن مقدس لے کر کے آیا, یہ کوئی اور لے کر کے نہیں آیا. یہ انقلاب دنیا کی تاریخیوں میں یہ اجالا یہ محمد رسول اللہ یہ اللہ کا قرآن لے کر کے آیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں میں کہتا ہوں کہ اس دین کی قدر کرو, اس اسلام کی قدر کرو. یہی وہ دین ہے, یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے ایک ماں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بچے کو مکمل 2 سال تک دودھ پلا, مکمل 2 سال تک جو ہے اس کو دودھ پلائے. یہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین کہ ایک ماں کو قرآن کریم یہ حکم دے رہا ہے کہ اگر تیرے دودھ کے اندر کوئی فساد نہیں ہے, اگر تو بیمار نہیں ہے تو اے ماں اب تیری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تو اپنے بچے کو حولین کاملین مکمل 2 سال تک دودھ پلا. اس لیے کہ جب تو اس کو دودھ پلائے گی تو یہ دودھ امرت بن کر اس کی رگوں کے اندر جائے گا, یہ دودھ اس کی رگوں میں پہنچے گا. تو اگر صاحب دل ہے تو تیری اولاد صاحب دل ہوگی, تو اگر صاحب خیر ہے تو تیری اولاد کے جسم کے اندر خیر پیدا ہوگی, تو اگر اللہ سے ڈرنے والی ہے تو تیری اولاد بھی خشیت الہی سے جو ہے وہ سرابور ہوگی. یہ قرآن ہے جس نے ایک ماں کو
खिला करके फारिग हो जाए और तू जवानी को पहुंच जाए, तेरा बाप और तेरी माँ उन दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, अब तेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि तू उनकी खिदमत कर। और फरमाया कि तू उसके सामने उफ भी मत कर, फरमाया कि फला तरहमा उफिन वला तरहमा, कि अपनी पेशानी में उनके सामने कोई बड़ी भी ना कि कहीं वो तुझसे कोई सवाल करे और तू कहे कि ए माँ तूने मुझसे ये क्या सवाल कर लिया, तू कहे कि ए माँ तूने मुझसे ये क्या मांग लिया, और तेरी पेशानी में अगर बल आ गया और उनकी नजर तेरी पेशानी के ऊपर पड़ी तो उनका दिल फट जाएगा, उन्हें अपना वो जवानी का आलम याद आएगा जब उन्होंने सूरज की शुआओं से मुकाबला किया लेकिन तुझे बचपन में बचाया, उन्होंने तूफानों से मुकाबला किया लेकिन तुझे बचाया, उन्होंने पहाड़ों की चट्टानों से मुकाबला किया लेकिन तेरा पेट भरा। ये बाप जब तक जवान है बच्चे को कमा कर खिलाता है, ये माँ जब तक जवान है अपने बच्चे को पका करके खिलाती है, कभी बच्चे से कोई मुतालबा नहीं करती। अल्लाह ने फरमाया जब ये बूढ़े हो जाए, कमजोर हो जाए, अब तू इनके सामने अपने बाजुओं को पसार दे और इस तरह से पसार करके खड़ा हो जा अपने बाजुओं को, जिस तरह एक सिपाही दरोगा के सामने अपने कांधों को झुका देता है और एक दरोगा एक एसपी के सामने अपने कांधों को झुका देता है और एक एसपी वो डीआईजी के सामने अपने कांधों को झुका देता है और एक डीआईजी वो मुख्यमंत्री के सामने अपने कांधों को पसार देता है। तुझे चाहिए कि जब तेरा बाप बूढ़ा हो जाए, तेरी माँ बूढ़ी हो जाए, तो अब तेरी जिम्मेदारी ये है कि उनके सामने अपने बाजुओं को ऐसे पसार दे, ऐसे ढाल दे जिस तरह से एक अदना गुलाम एक ऊंचे आका के सामने अपने बाजुओं को पसार देता है। और आखिर में फरमाया कि जब तू उनसे गुफ्तगू कर तो तेरी जबान से वो गुफ्तगू ऐसी हो जैसे फूल झड़ रहे हैं। यह है कुरान, यह है दीन इस्लाम, यह है वो कानून जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर के आए। एक एक जवान को जीने का सलीका सिखाया, एक एक इंसान को जीने का सलीका सिखाया। मेरे अजीज साथियों, मैं इसलिए कहता हूँ कि अल्लाह के इस कुरान की कदर करें, अल्लाह के इस दीन की कदर करें। अल्लाह ने जो हमें दीन अता किया है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन दीन है। दीन को इस तौर के अंदर समझें और उस पर अमल करें। अपना ताल्लुक अपने उलमा से, अपने सुलहा से, खानकाहों से, अहलुल्लाह से, मदारिस से, मकातिब से, मसाजिद से मजबूत बनाएं ताकि इस दीन की हकीकत और इसकी सच्चाई को तुम समझ सको। और जब तुम इस दीन की हकीकत और सच्चाई को समझ लोगे फिर कोई तुम्हारे दीन पर डाका नहीं डाल सकता। मेरे अजीज साथियों, ये वो बातें हैं जो कुरान करीम, ये वो निजाम है जो कुरान करीम दुनिया के अंदर लेकर के आया है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरानी अहकामात पर बाज़ाब्ता मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे अजीज साथियों, इस वक्त मैं अपनी बात को यही खत्म कर रहा हूँ, इसलिए हज़रत मौलाना उस्मान साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो हमारे सरपरस्त हैं और इस मदरसे को चला रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हजरत 15-20 मिनट आपको चंद बात गोशे गुजार करनी है। असल तो बयान और तकरीर दारुल के जो मुबल्लिग हजरत मौलाना मेहरदीन साहब तशरीफ लाए हैं उनका बयान होना है। आप हजरात सुकून के साथ बैठे रहें और हजरत इंशाअल्लाह मुहज्जत आकर के अपने मवाइज़ हसना से मुस्तफीद फरमाएंगे और बड़ी कीमती नसीहतें फरमाएंगे। और वो कीमती नसीहतें ऐसी हैं कि यकीनन फिर वो हमें जिंदगी में मौका मिले ना मिले हम उनको सुन सके ना सुन सके, ये रात अल्लाह ने दी, हजरत का बयान हो रहा है, तो इसलिए आप हजरात तशरीफ रखें। और जो कुछ बातें कही गई है दुआ करें कि अल्लाह उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह।